السلام علیکم۔ آج کی کہانی ہے میری کہ وہ پھر نہیں لوٹی۔ جو ہی اپنی بچی کو دکھا کر کلینک سے نکلی، سامنے ایک جانی پہچانی صورت نظر آئی۔ ذہن پر زور دیا کہ اس کو کہاں دیکھا تھا۔ ابھی سوچ رہی تھی کہ وہ مجھ کو دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی، ارے پہچانا نہیں؟ میں کنول ہوں، تمہاری کالج کی دوست۔ تبھی مجھ کو کالج کا وہ حسین زمانہ یاد آ گیا۔ ارے کنول تم ہو؟ یہ کہتے ہوئے میں اس کے گلے لگ گئی۔ پھر میں نے اس کے سفید یونیفارم پر گہری نظر ڈالتے ہوئے کہا، کنول تم نے نرسنگ کر لی؟ ہاں، اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ مجھے کچھ تجسس ہوا کیونکہ وہ ہسمکھ اور شوخ لڑکی ہوا کرتی تھی۔ ہمارے گروپ میں وہی ایک واحد شادی شدہ لڑکی تھی، ذرا بولڈ واقع ہوئی تھی۔ اس کے شوہر نے اسے شادی کے بعد بھی اسے پڑھائی جاری رکھنے کی اجازت دے دی تھی، اسی وجہ سے وہ اپنے شوہر کے قصیدے پڑھتی نہ تھکتی تھی۔ تبھی ہم اس کو شوہر مرید کہا کرتے تھے۔ وہ فخر سے جواب دیتی، ہاں بھائی، میں اپنے شوہر کی مریدنی تو ہوں، ایسے شوہر تو نصیب سے ہی ملتے ہیں۔ آج اس کو یوں اجڑا دیکھ کر دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے یاد آیا کنول نے اچانک کالج آنا چھوڑ دیا تھا۔ ان دنوں ہمارے سیکنڈ ایئر کے پیپرز ہو رہے تھے۔ ہم نے اس کے گھر جا کر اطلاع دینی چاہی، تب پتہ چلا کہ اس کے سسرال والے مکان بیچ کر جا چکے ہیں۔ ہمارے امتحان شروع ہو گئے، یہ مصروفیت ختم ہو گئی، تب میری شادی شروع ہو گئی اور پھر میں کنول کو بھول گئی۔ آج اس کو اچانک سامنے دیکھ کر اس کے بارے میں جاننے کی خواہش نے جنم لیا۔ تبھی ضد کر کے میں اس کو اپنے گھر لے آئی۔ چائے وغیرہ سے تواضع کرتے ہوئے میں نے وہ تمام سوالات کر دیے جو کنول کی اجڑی ہوئی صورت دیکھ کر میرے دماغ میں آئے تھے۔ کچھ دیر تو وہ خاموش رہی، پھر بولی، یہ کہانی میرے دیور اور منہ بولے چچا سسر کی ہے، جن کی غلط خیال اور غلط سوچوں نے ایک کم سن اور معصوم لڑکی کو برباد کر دیا، اور ساتھ ہی ہمارے گھرانے کو بھی۔ تمہیں معلوم ہی ہے کہ میٹرک کے بعد فوراً میری شادی ہو گئی تھی۔ سسرال والوں کو بھی تم جانتی تھی، میری ساس ملازمت کرتی تھی اور سسر اکثر بیمار رہتے تھے، لہٰذا گھر کی ذمہ داری زیادہ تر ساس پر تھی۔ میرے شوہر کی ملازمت اچھی تھی، اس لیے گھر میں کسی طرح کی تنگی نہ تھی۔ میرا دیور ایک لاپرواہ اور غیر ذمہ دار قسم کا نوجوان تھا۔ اس کو پڑھائی سے رغبت نہ تھی۔ فیصل کو ہم سب سمجھاتے کہ پڑھنے کی عمر ہے، کچھ پڑھ لکھ لو، مگر وہ سنتا ہی نہ تھا۔ ان دنوں ہمارے گھر میں ایک اور فرد بھی رہتا تھا۔ یہ میرے سسر کے منہ بولے بھائی تھے، جن کا نام حبیب تھا اور ہم انہیں چاچا کہا کرتے تھے۔ حبیب چاچا نے شادی نہ کی تھی، وہ عرصے سے میرے سسر کے گھر پر ہی مقیم تھے، ان کا ہمارے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ انہوں نے ایک بار کسی معاملے میں میرے سسر کی بہت مدد کی تھی اور اسی احسان کے بدلے میرے سسر صاحب ان کو اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ یہ عادت کے بھلے تھے، لیکن ذرا رنگین مزاج واقع ہوئے تھے، صنف نازک سے بات کر کے خوش ہوتے تھے۔ میرے دیور فیصل کا زیادہ تر وقت چاچا کے ساتھ ہی گزرتا تھا اور وہ ان کی صحبت میں بگڑتا جاتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ہمارے گھر کے سامنے ایک فیملی آ کر آباد ہوئی۔ یاسمین باجی بہت اچھی خاتون تھی، ان کے شوہر ملک سے باہر تھے۔ یاسمین باجی خود ایک اسپتال میں نرس تھیں۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام سائمہ تھا، وہ میٹرک میں پڑھتی تھی۔ یاسمین باجی اکثر آ جاتی اور چونکہ نرس تھیں، زیادہ تر میرے سسر کے پاس بیٹھتی تھیں، ان کی طبیعت پوچھتی تھیں اور ان سے باتیں کرتی تھیں۔ ہم سب بہت مصروف ہوتے تھے، اس وجہ سے میرے سسر اکیلے پن کا شکار تھے، اور چونکہ یاسمین باجی نرس تھیں اس لیے انہیں بیمار شخص سے لگاؤ ہو گیا تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائیں۔ یاسمین باجی سے ہمارے اچھے تعلقات تھے، ان کے ساتھ ان کی بیٹی سائمہ بھی آ جاتی تھی۔ گپ شپ میں اچھا وقت گزر جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ان کی آمد و رفت بڑھ گئی۔ اب وہ رات کو بھی دیر تک ہمارے گھر بیٹھی رہتی تھی۔ یاسمین تو زیادہ تر میرے سسر کے پاس بیٹھتی تھی، جبکہ سائمہ میرے دیور کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو جاتی۔ کچھ عرصے تک میری ساس برداشت کیا، بالآخر ان کو ماں بیٹی کا رویہ کھٹکنے لگا اور وہ اپنے شوہر کے پاس نرس کا روز یوں بیٹھ کر باتیں کرنا برداشت نہیں کر پاتی تھیں، لہٰذا بہانے سے الجھنے لگی۔ ایک روز بات اتنی بڑھ گئی کہ لڑائی ہو گئی، تو اس دن کے بعد ان ماں بیٹی نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا۔ سب کچھ معمول کے مطابق ہو گیا، مگر میرا دیور اداس اور پریشان رہنے لگا کیونکہ وہ سائمہ کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ ادھر سائمہ بھی کچھ کم پریشان نہ تھی، وہ اب ہمارے گھر نہیں آ سکتی تھی۔ مجبور ہو کر ایک دن فیصل نے چاچا حبیب کو اپنے دل کا حال بتا دیا۔ چاچا تو پہلے ہی رنگین مزاج تھے، یہ باتیں ان کو متوجہ کر گئیں۔ فیصل سے کہا، ارے بیٹا، میں جو ہوں
تو تم کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ فیصل کو تھوڑی ڈھارس ہوئی، وہ سائمہ سے ملنے کو بےتاب تھا۔ چاچا نے کہا تم اپنی ساری کیفیت لکھ دو، میں سائمہ تک پہنچا دوں گا۔ جب سائمہ کو فیصل کا پہلا محبت نامہ ملا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی، کیونکہ وہ بھی اس آگ میں پور پور جل رہی تھی، لہٰذا اس نے محبت کے جواب محبت سے دیا، اور یوں چاچا دو جوان دلوں کے درمیان پیغام رساں بن گئے۔ تھوڑے دن یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک روز یاسمین باجی کا ہاتھ فیصل کا خط لگ گیا۔ انہوں نے بیٹی سے باز پرس کی اور اس کو خوب مارا۔ جب فیصل کو پتہ چلا تو پریشان ہو گیا۔ چاچا نے اسے تسلی دی اور کہا فکر نہ کرو، بہت جلد سائمہ تمہاری ہوگی۔ لیکن اسے کسی پل چین نہ تھا۔ ایک دن جبکہ سب لوگ اپنے کاموں پر چلے گئے اور میں بھی کالج میں تھی، گھر میں فیصل اور چاچا اکیلے تھے، تو انہوں نے میرے دیور سے کہا کہ جاؤ میرے کمرے میں آرام کرو۔ چاچا کا کمرہ اوپر تھا۔ فیصل جب اوپر گیا تو حیران رہ گیا۔ کمرے میں گمسم اور پریشان سی سائمہ کھڑی تھی۔ اس نے اسکول کا یونیفارم پہن رکھا تھا اور میز پر اسکول بیگ اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ اسکول کے بجائے چاچا کے ساتھ یہاں آ گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، عہد و پیمان ہوئے۔ وہ اسکول کی چھٹی تک اس کے ساتھ کمرے میں رہی اور یوں ہی ان کی ملاقاتوں میں بدل گئی۔ چونکہ اوپر کے کمرے کا راستہ پچھلی طرف سے بھی تھا، اس لیے سائمہ کو آنے جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ ان ملاقاتیں اکثر و بیشتر ہونے لگیں، لیکن تنہائی میں دونوں نے شرافت کا دامن نہیں چھوڑا۔ ایک دن سائمہ نے کہا تم میری امی سے رشتہ مانگو تاکہ ہم چوری چھپے نہ ملیں اور ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں۔ فیصل بھی یہی چاہتا تھا، کیونکہ وہ بدنامی سے ڈرتا تھا۔ اس نے یہ بات چاچا کو بتائی۔ انہوں نے تسلی دی کہ میں تمہارا رشتہ لے کر کے جاؤں گا، اور گھر والوں کو بتائے بغیر سائمہ کے گھر گئے۔ ان کی ماں سے رشتہ طلب کیا، لیکن باجی یاسمین بھڑک اٹھی۔ انہوں نے چاچا جی کی خوب بے عزتی کی اور کہا کہ میں نے سائمہ کی منگنی بچپن میں اپنے بھائی کے بیٹے سے کر دی ہے۔ یہ کہہ کر چاچا کو گھر سے نکال دیا کہ میں تم کو اس گھر کا بزرگ نہیں مانتی کہ تم ان لوگوں کے در پہ پڑے ہو، ان کے ٹکڑوں پر پل رہے ہو۔ رشتہ مانگنا ہے تو کیا لڑکے کے ماں باپ مر گئے تھے؟ حبیب چاچا کو بہت غصہ آیا، مگر انہوں نے اپنا غصہ دبا لیا، لیکن اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا۔ انہوں نے فیصل کو کچھ نہیں بتایا اور کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دل ہی دل میں انہوں نے یاسمین باجی کو بدنام کرنے کا تہیہ کر لیا، سائمہ کو ڈھال بنا لیا۔ یوں ایک دن ان کو موقع مل گیا۔ اچانک یاسمین باجی کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ اکیلی ہی اپنی امی کی طرف چلی گئیں۔ سائمہ کو تاکید کر گئیں کہ دروازہ اچھی طرح سے بند کر لینا، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ ماں کی طبیعت زیادہ خراب ہے، لہٰذا انہوں نے فون کر دیا کہ صبح آ جاؤں گی۔ سائمہ کو اکیلے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ دروازے پر آئی اور گلی میں جھانکنے لگی تو اس کی نظر اوپر گئی۔ گیلری میں چاچا کھڑے تھے۔ انہوں نے بھی جب سائمہ کو دروازے پر دیکھا فوراً نیچے آئے اور پوچھا کیا بات ہے، تم اس وقت یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اس نے ساری بات بتا دی۔ چاچا کے دماغ میں فوراً ہی شیطان جاگا۔ ایک منصوبہ ذہن میں آیا۔ کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، گھر میں اکیلی ہو تو میں فیصل کو بھیج دیتا ہوں، تھوڑی دیر اس سے بات کر لو۔ سائمہ ان کو منع کرنا چاہتی تھی، مگر یہ چاچا رکے نہیں، فوراً گھر آ گئے اور فیصل سے کہا سائمہ گھر میں اکیلی ہے اور تم کو بلا رہی ہے۔ فیصل گھبرایا، مگر پیار کا نشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ دوڑتا ہوا چلا گیا اور سائمہ نے بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کو گھر میں بلا لیا۔ تھوڑی دیر تک وہ دونوں باتیں کرتے رہے، پھر تنہائی اور اندھیری رات نے ان کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ یوں سائمہ تہی دامن ہو گئی۔ قسمت میں اس لڑکی کی تباہی لکھی تھی، ہو کر رہی۔ جب سائمہ نے فیصل کو بتایا تو وہ گھبرا گیا اور ڈر کے مارے اپنے رشتہ داروں کے پاس چلا گیا۔ ادھر یہ پریشان حال لڑکی فیصل کو تلاش کرتی رہی۔ وہ کسی اور کو آنے والے برے وقت کے خطرات سے کیوں کر آگاہ کرتی؟ جب وہ کئی دن تک نظر نہ آیا تو اس نے چاچا سے پوچھا کہ فیصل کہاں ہے؟ انہوں نے ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ 2 سال کے لیے باہر چلا گیا۔ یہ سنتے ہوئے اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے رو رو کر چاچا کو بتایا کہ میں خطرے میں گر گئی ہوں، کہیں سے اسے ڈھونڈ کر لاؤ۔ چاچا نے مدد کرنے کی بجائے یاسمین باجی کو ساری بات بتا کر کہا کہ تم غافل ہو، جبکہ تمہاری بیٹی یہ گل کھلا چکی ہے۔ یاسمین باجی پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ انہوں نے بیٹی کو خوب مارا اور پھر دندناتی ہوئی ہمارے گھر آئیں اور چیخنے لگیں۔ ان کو آتے دیکھ کر چاچا تو ہمارے گھر سے بھاگ نکلے، لیکن پھر یاسمین باجی کی زبانی ہمیں پتہ چلا کہ فیصل اور چاچا نے مل کر کس طرح ان کی بچی کی زندگی تباہ کی ہے۔ ہم نے بہت چاہا کہ سائمہ کو اپنے گھر کی بہو بنا لیں، مگر یاسمین باجی کسی طور پر راضی نہ ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح میری بیٹی کی عزت خراب کی ہے، میں بھی تم لوگوں کو کہیں کا نہ چھوڑوں گی۔
جاتے جاتے چاچا نے ایک اور ستم بھی کیا کہ محلے کے چند گھروں کو یہ داستان سنا گئے، جس کی وجہ سے ہم لوگ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ یاسمین باجی نے جو کہا تھا کر دکھایا۔ ایک روز میرے شوہر آفس سے گھر آ رہے تھے کہ ان پر گنڈوں نے حملہ کر دیا، جنہوں نے ان کو خوب مارا اور اپنا ایک ہاتھ گنوا بیٹھے۔ ہم تو پہلے ہی بہت پریشان تھے، اس حادثے نے ہم کو ہلا کر رکھ دیا۔ میرے شوہر کی ملازمت بھی جاتی رہی۔ سسر اس صدمے کی تاب نہ لا سکے اور دار فانی سے کچھ گر گئے۔ ساس شوہر کی وفات اور بیٹوں کی بربادی کی وجہ سے بیمار رہنے لگی، ان کی ملازمت بھی جاتی رہی۔ رقم اور زیور تو پہلے ہی چاچا لے گئے تھے، باقی پونجی ساس اور شوہر کی بیماری پر خرچ ہو گئی۔ ادھر محلے والوں نے الگ جینا حرام کر دیا تھا۔ یاسمین باجی نے محلہ چھوڑ دیا اور وہ تو لوگوں کی تنزیہ باتوں سے دامن چھڑا گئیں، لیکن ہم لوگ محلے والوں کا نشانہ بن گئے، یہاں تک کہ ہم کو بھی محلہ چھوڑنا پڑا۔ ایسے حالات میں مالی پریشانی لازماً گھیرتی ہے۔ ہمارا کوئی ذریعہ معاش نہ رہا تو مفلسی نے آ جکڑا، گھریلو سامان بکنے لگا، تب مجبوراً میں نے ملازمت کا سوچا۔ کالج تو پہلے ہی چھوڑ چکی تھی۔ پڑوسن خالہ کی ایک جاننے والی کے توسط سے نرسنگ میں داخلہ لیا اور پھر کورس مکمل کرنے کے بعد ملازمت کر لی۔ ساس اور شوہر کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی۔ مکان کا آدھا حصہ کرائے پر دیا، 2 معصوم بچوں کی پرورش بھی مجھے کرنی تھی۔ سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ پھر سائمہ کا حال کیا ہوا، وہ بھی سنو۔ اس کی ماں خود نرس تھی، لہٰذا اس نے بیٹی کی سر پر منڈلاتی مصیبت سے اس کو نجات دلا دی، لیکن سائمہ کا ذہن متاثر ہوا، وہ نیم پاگل سی ہو کر رہ گئی، بہکی بہکی سی باتیں کرتی تھی۔ فیصل تو ایسا گیا کہ لوٹ کر نہ آیا، شاید وہ چاچا کے ساتھ اب کہیں روپوش ہے اور دونوں ڈر کی وجہ سے گھر نہیں آتے۔ میں دن رات سوچتی ہوں کہ جانے چاچا کو ہمیں برباد کر کے کیا ملا۔ کیا ایسے نادان بزرگ بھی ہوتے ہیں جو چھوٹوں کی رہنمائی کرنے کے بجائے ان کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں؟ جب وہ اپنی کہانی سنا چکی تو کہنے لگی، اب تم اپنی سناؤ، کیسی ہو اور کس حال میں ہو؟ پہلے تو میں جھجکی، پھر بتایا کہ میں بھی حالات کا شکار رہی، مگر اب خدا کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں۔ اس نے اصرار کیا تو میں نے اپنی گزری سنا دی۔ دوست تھی تو دوست کا غم گسار ہوتا ہے۔ تم تو جانتی ہو کہ امتحان ہوتے ہی میری شادی ہو گئی تھی۔ میرے شوہر بینک میں ایک آفیسر تھے۔ ہماری جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی کہا جاتا تھا۔ گھر میں کسی شے کی کمی نہ تھی سوائے اولاد کے۔ بہت علاج کرایا مگر اللہ کو منظور نہ تھا۔ پہلے ہم لوگ میوان والی میں رہتے تھے، بعد میں میرے میاں کا ٹرانسفر بہاولپور میں ہو گیا۔ میری ایک دوست تھی سمیہ، اس کے والد کا ٹرانسفر اسلام آباد ہو گیا، پھر اس کو بہاولپور میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا اور وہ ہاسٹل میں رہنے لگی۔ ایک دن اس کا فون آیا کہ میں تمہارے شہر میں ہوں، میں اس سے ملنے چلی گئی۔ بہت دنوں کے بعد ہم دونوں ملے تھے، خوب خوش تھے۔ وہ مجھ کو بہت اچھی لگتی تھی، لہٰذا سوچتی تھی کہ یہ تعلیم حاصل کر لے تو اس کو اپنی بھابھی بنا لوں گی۔ میڈیکل کالج میں کئی لڑکے اس کو پسند کرتے تھے مگر اس نے کبھی کسی لڑکے کی طرف نہیں دیکھا۔ اپنی پڑھائی میں گم رہی کیونکہ وہ ڈاکٹر بن رہی تھی۔ کبھی وہ مجھ سے ملنے آ جاتی، دیر ہو جاتی تو ہاسٹل جانے کے بجائے گھر ٹھہر جاتی۔ میرا خاوند نیک دل آدمی تھے، وہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ ان کو میری سہیلی کے میرے پاس ٹھہر جانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ جب رات میرے گھر رہ جاتی، صبح آفس جاتے ہوئے فراز اس کو ہاسٹل چھوڑ دیتے تھے۔ خدا جانے کب کیسے دونوں ایک دوسرے میں دلچسپی لینے لگے اور مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ ایک بار جب وہ میرے گھر آئی اور رات کو ٹھہر گئی، فراز نے مجھ کو کھانے میں نیند کی گولی کھلا دی اور میں بے خبر سو گئی۔ تب دونوں کو کھلی چھوٹ مل گئی اور یہ رات انہوں نے اکٹھے گزاری۔ صبح کو وہ واپس ہاسٹل چلی گئی اور مجھے خبر تک نہ ہوئی کہ میری پیاری سہیلی میری زندگی میں زہر گھول گئی ہے۔ ایک روز میری ہمسائی نے مجھے بتایا کہ اس نے سمیہ اور فراز کو 2-3 بار اکٹھے دیکھا ہے۔ کہنے لگی، میں تم کو ہوشیار کرنا چاہتی ہوں کہ کہیں تم کو بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ مجھے سمیہ پر اندھا اعتماد تھا، لہٰذا میں اس خدشے کو رد کر دیا، لیکن فراز کا رویہ مجھ سے دن بدن بدلتا گیا۔ کئی بار احساس دلایا مگر فراز مجھ سے دور ہوتا گیا، مجھ سے بات کرنا بھی ترک کر دیا۔ مجھے کہیں لے جانا تو دور کی بات، وہ گھر ہی کم آتا تھا۔ ایک دن میں ہاسٹل گئی اور سمیہ کو گھر آنے سے روک دیا کیونکہ میری چھٹی حس کہتی تھی کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ میں تو سمیہ کو منع کر کے آ گئی، لیکن اس نے میرے شوہر کو فون کر کے بتا دیا کہ تمہاری بیوی مجھ پر شک کرنے لگی ہے اور مجھ کو گھر آنے سے منع کر دیا ہے۔
وہ غصے میں گھر آیا اور مجھ کو خوب مارا۔ میں یہ سب نہ سہ سکی اور میں کے آ گئی، تبھی اس نے مجھے طلاق بھجوا دی اور سمیہ سے شادی کر لی۔ اس کی شادی کو 3 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ میرے والدین نے 1 سال کے بعد میری دوبارہ شادی کر دی۔ دوسرے شوہر بہت اچھے ہیں، وہ اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں اور خدا نے مجھے بیٹی سے بھی نوازا ہے، جبکہ سمیہ اور فراز میں جھگڑا ہو چکا ہے اور وہ اس کو چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اب فراز کو پچھتاوا ہے کہ کیوں ناحق بیوی کو چھوڑا۔ وہ اکیلا رہتا ہے اور افسردہ ہوتا ہے، لیکن خدا نے مجھے خوشیاں دے دی ہیں، ایک چھوٹی سی بیٹی کی صورت میں، جس کو پا کر میں سمجھتی ہوں کہ مجھ کو کائنات کی ہر خوشی مل گئی ہے۔ کیول دوبارہ آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ میں انتظار کرتی رہی، وہ پھر نہیں آئی۔ شاید مصروفیت نے اس کو مجھ سے بیگانہ کر دیا۔ یہ رہی آج کی کہانی، اور یہ اس کہانی کا کسی کی حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔